اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم صدق الله مولانا العظيم۔ حضرات محترم، گزشتہ جمعے ہماری بات رہتی تھی، اسی کو لے کے میں آگے بڑھتا ہوں۔ قرآن کریم کی جو توہین ہوتی ہے اس حوالے سے قرآن دشمنی کی وجوہات پہ ہم بات کر رہے تھے کہ دراصل قرآن کی خوبیاں ہی قرآن کی دشمنی کی وجوہات ہیں، اور اس پہ ہم ڈسکس کرتے ہوئے میں نے آپ کو یہی کہا تھا ہم کہاں کھڑے ہیں، اس کو میں زیادہ ڈسکس نہیں کروں گا، لیکن جو باتیں ہوں گی اس میں ہی ہم سوچتے چلے جائیں کہ اس وقت ہم کیا رول پلے کر رہے ہیں، ہمارا کردار کیا ہے، ہم کہاں کھڑے ہیں۔ قرآن کے حوالے سے جو باتیں میں نے آپ کے سامنے سے رکھی تھیں وہ اختصار کے ساتھ ایک دو باتیں کر کے جہاں سے بات چھوڑی تھی میں وہیں سے آغاز کرتا ہوں۔ قرآن کریم کے حوالے سے ہماری یہ بات ہو چکی تھی کہ قرآن کریم انسان کو حادث قرار دیتا ہے، قدیم قرار نہیں دیتا، مطلب پہلے نہیں تھا، پھر وجود میں آیا، پھر نہیں ہوگا، پھر دوبارہ اس کو وجود ملے گا۔ قرآن اس کا دعوے دار ہے۔ اور پھر قرآن جو انسان کی موجودہ شکل ہے اس کو ارتقائی شکل قرار نہیں دیتا کہ کسی جانور سے ترقی کرتے کرتے یہ انسانی سطح پر آیا، نہیں، یہ اللہ تعالیٰ یہ قرآن انسان کی جو یہ شکل ہے اس کو ابتدائی شکل قرار دیتا ہے۔ یہ بنا ہی ابتدا میں انسان ہی ہے، بے جان مٹی سے اس کو سب سے پہلے بنایا گیا۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ۔ اللہ اکبر۔ اور قرآن اس زندگی کو زندگی قرار نہیں دیتا بلکہ اس زندگی کو اصل زندگی کے لیے کھیتی قرار دیتا ہے، منزل قرار دیتا ہے۔ قرآن انسان کو لا علم قرار دیتا ہے۔ قرآن انسان سے لا علمی کا اعتراف کروانا چاہتا ہے۔ قرآن انسانیت سے بھی پہلے اسلامیت کی بات کرتا ہے۔ قرآن مرکز الوہیت کا قائل ہے کہ مرکزی حیثیت صرف اللہ کو حاصل ہے۔ قرآن خود کو اب کائنات کی آخری حتمی اٹل صداقت قرار دیتا ہے۔ قرآن کوئی انسانی فلسفہ نہیں کہ چھوٹی موٹی سچائیوں کی اپیل کرے اور کائنات کی سب سے بڑی سچائی کو نظر انداز کر دے، نہیں، قرآن فکر و نظر کو اولین سطح پہ رکھتا ہے اور عمل و ہنر کو ثانوی سطح پر رکھتا ہے۔ قرآن نیکی کے پورے سلسلے کو قبول کرتا ہے بھلے اس میں جان چلی جائے۔ قرآن بدی کے پورے سلسلے کو رد کر دیتا ہے بھلے کچھ مفادات قربان بھی کرنے پڑے۔ قرآن فطرت سلیمہ سے مخاطب ہوتا ہے، ٹھیک، اور قرآن سے تعلق رکھنے والا صرف خدا کی معرفت حاصل نہیں کرتا بلکہ خود اپنی معرفت بھی اس کو حاصل ہو جاتی ہے، اس کو اپنی اوقات کا بھی علم ہو جاتا ہے۔ قرآن انسان کے لیے حاکمیت کی بات نہیں کرتا بلکہ محکومیت کی بات کرتا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ انسان حاکم نہیں محکوم ہے، مالک نہیں مملوک ہے، رب نہیں مربوب ہے، بے حد نہیں محدود ہے۔ اور اس کے برعکس مغرب کے نظام زندگی کو دیکھ لیں، ان کے دستور، ان کے آئین کو دیکھ لیں، ان کے سماج، ان کے رواج، ان کے معاشرے کو دیکھ لیں، ان کے قوانین کو دیکھ لیں، ان کی یہاں تک کہ اصطلاحات کو دیکھ لیں، اس سے بغاوت کی، وحدہ لا شریک حاکمیت کی بو آتی ہے۔ وحدہ لا شریک حاکمیت کو تو صرف اللہ کو روا ہے۔ جمہوریت کی تعریف دیکھ لیں،
اللہ کہیں بھی آپ کو نظر نہیں آئے گا. مطلق العنان انسان نظر آئے گا آپ کو. انسانی حقوق کو دیکھ لیں, حقوق نسواں کو دیکھ لیں, اور آزادی رائے کا اظہار دیکھ لیں. مغرب سے اٹھنے والی ہر آواز اور ہر آپ نعرے کا آپریشن کر لیں, تحلیل کر لیں, اس کے اندر سے آپ کو انسان کی مطلق العنانیت کی بدبو آئے گی. جبکہ قرآن کہتا ہے انسان محکوم ہے, حاکم نہیں. سمجھ آئی بات کی؟ مملوک ہے, مالک نہیں. مربوب ہے, رب نہیں. محدود ہے, حد سے باہر نہیں. اور قرآن حساس ہے اپنے پیروکاروں کے حوالے سے, لہذا اپنے بارے میں بھی اپنے پیروکاروں کو حساس دیکھنا چاہتا ہے. یہی سے ہم بات کو آگے لے کے چلتے ہیں. یہاں تک بات ہو چکی تھی, اس سلسلے میں تھوڑی بہت مزید بھی بات ہوئی ہے. احساس, حساسیت اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. اللہ سے ہمیشہ درست احساس کی دولت مانگی ہے. مجبور کا یہ احساس کہ اللہ اس کے ساتھ ہے اسے مضبوط بنا دیتا ہے کہ نہیں؟ معاشرے میں دیکھیں, قاری صاحب پانی تو لے آئیں یار. پتہ نہیں پیچھے کیوں رکھ دیتے ہیں, یہ آگے کوئی گناہ ہوتا ہے؟ اچھا, لا الہ الا اللہ. احساس اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. مجبور کا یہ احساس کہ اللہ اس کے ساتھ ہے اسے مضبوط ترین بنا دیتا ہے. اور مضبوط ترین کا یہ احساس کہ اس کے ساتھ کوئی بھی نہیں اسے مجبور بنا دیتا ہے, اسے بزدل بنا دیتا ہے, اسے کمزور بنا دیتا ہے. وہ ایک کال پہ سرنڈر ہونے لگتا ہے. لا الہ الا اللہ. بیماری کا احساس صحت مند کو بیمار بنا دیتا ہے. صحت کا احساس بیمار کو صحت مند بنا دیتا ہے. ٹھیک ہے. غنا کا, تونگری کا, اللہ پر بھروسے کا احساس فقیر کو امیر بنا دیتا ہے. پھر وہ انفاق فی سبیل اللہ پہ کھل کے اتر آتا ہے. اسے پتہ ہے اللہ دینے والا ہے, مجھے دیا اس لیے کہ میں خرچ کروں. فقیر امیر بن جاتا ہے. اور فقیری کا احساس امیر کو بخیل بنا دیتا ہے, غریب بنا دیتا ہے, کنجوس بنا دیتا ہے, بلکہ مکھی چوس بنا دیتا ہے. الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء. شیطان تمہیں فقیری سے ڈراتا ہے, فحش کاموں کا حکم دیتا ہے. واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا. اللہ تو بخشش کا وعدہ کرتا ہے, فضیلت فضل کا وعدہ کرتا. تو احساس اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. اللہ سے مانگتے رہیے, درست احساس مانگے اللہ سے. ابھی احساس پیدا کیسے ہوگا سوال ہے. یہ حساسیت ہمارے اندر جنم کیسے لے گی؟ کچھ علمی نکتے ہیں وہ میں آخر میں کروں گا. جن چیزوں سے حساسیت جنم لیتی اس پہ تھوڑی سی بات کر لیتا ہوں. قرآن سے تعلق قائم کرنے سے حساسیت ابھرتی ہے. غمی کے موقع پر کرائے کے بچوں سے قرآن پڑھانے سے احساس بیدار نہیں ہوتا. خوشی کے موقع پر دلہن کے سر کے اوپر سے گزارنا, 50,000 کا میک اپ کیا ہے, پوری دنیا کو درشن کیا جا رہا. درشن کرنے کا حق ہے میاں کو, میاں سے پہلے پوری دنیا دلہن کا درشن کرتی ہے. ٹھیک. پھر وہ درشن کرتے ہوئے جو 50,000 لاکھ, میں اس پہ ویسے کبھی کبھی سوچتا ہوں, مجھے تحقیق نہیں ہے اور بے ادبی معاف, جس دلہن نے 50,000 کا یا 1 لاکھ کا, یہ تو میں ایک محدود بتا رہا ہوں نا, اس سے بھی اوپر کے میک اپ کیے ہوئے ہیں, وہ صبح غسل جنابت کرے گی؟ میں تو اس پہ حیران ہوں. کرے گی تو بہت بڑی قربانی ہے. 1 گھنٹے کے میک اپ پہ 1 لاکھ کا خرچہ آیا, اور اس نے ناولی نہا دھو کے تو ختم ہے نا, غسل جنابت تو ہے. لا الہ الا اللہ. خیر, خوشی کے موقع پر دلہن کے اوپر گزارنے سے احساس بیدار نہیں ہوتا.
حلف لیتے وقت قرآن کو اٹھانے سے احساس بیدار نہیں ہوتا. برکت کے لیے پڑھنا ثواب ملے گا، برکت کے لیے پڑھا پتہ ہی نہیں کیا لکھا ہوا ہے، احساس بیدار نہیں ہوگا. اگر کچھ سمجھ آ رہی ہے غفلت کے ساتھ پڑھا، احساس بیدار نہیں ہوگا. حافظ قرآن تراویح اس لیے پڑھا رہا ہے کہ میں نے پیسے بٹورنے، اس مسجد میں پیسے زیادہ ملتے ہیں، احساس بیدار نہیں ہوگا. مملکت کے دستور میں، مملکت میں کے نظام میں قرآن کو نافذ کرنے کی بجائے عجائب گھروں کی زینت بنا کے قرآن کو وہاں قید کر دینے سے احساس بیدار نہیں ہوگا. آپ کا قرآن بھی عجائب گھر میں قید ہے، وہی چیرنگ کراس پر بھی قید ہے، بہت سے بڑے مرتبان میں رکھا ہوا ہے شیشے کے. کہنا خبردار مملکت میں نافذ نہیں کرنا ورنہ بڑے بڑوں کی دیہڑیاں ماری جائیں گی. اسی لیے تو ہر رشتہ مضبوط ہو چکا ہے سوائے اسلامی رشتے کے. یاد رکھیے جب اسلام کا رشتہ کمزور ہوتا ہے نا، ہر رشتہ سر اٹھاتا ہے. قومیت کا رشتہ، لسانیت کا رشتہ، شعبے کا رشتہ. اب ڈاکٹرز اور وکلاء ایسے لڑے ہیں، میں اس پہ نہیں جاتا کون حق پہ کون نہ حق ہے، میں اس پہ جاتا ہی نہیں ہوں، لیکن ڈاکٹرز اور وکلاء ایسے لڑے ہیں جیسے یہ پاک بھارت دشمنی ہے. اور دونوں مل کے انڈین فلمیں دیکھیں گے اور انڈین گانے سنیں گے، اس پہ تھرکیں گے، اور دونوں طرف مسلمان، اور دونوں میں لاٹھیاں اٹھائیں. خدا کی قسم دل خون کے آنسور ہوتا ہے. چونکہ میرے وکیل بھائی ہیں میں میدان میں ہوں، چونکہ میرے ڈاکٹرز بھائی ہیں میں میدان میں ہوں. اسلام کا رشتہ کمزور ہو جائے ہر رشتہ سر اٹھاتا ہے. خیر ہم اپنے موضوع پہ رہتے ہیں. لا الہ. وہ بڑی اچھی بات لگی فیس بک میں کسی نے لکھا تھا، ڈاکٹرز مقدمے کے لیے وکلاء کو ہائر کریں گے اور وکلاء اپنے علاج کے لیے ڈاکٹرز کو ہائر کریں گے. میں نے نیچے لکھا دونوں اپنی تربیت کے لیے علماء کے پاس نہیں آئیں گے انشاءاللہ، انشاءاللہ نہیں آئیں گے. وکلاء اپنے علاج کے لیے ڈاکٹرز کے پاس جائیں گے، ڈاکٹرز اپنے مقدموں کے لیے وکلاء کے پاس جائیں گے. دونوں اپنی تربیت کے لیے قرآن کے پاس نہیں آئیں گے. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. سمجھ آئی بات کی؟ یہ آٹے میں نمک کے برابر، بلکہ یہ بھی بہت بڑی بات ہے. اور انہی سے دنیا قائم ہے، انہی سے برہم قائم ہے، اسی سے اللہ کی رحمت آتی ہے. بس لا الہ الا اللہ. خیر آگے چلتے ہیں. تو بات ہماری کس پہ ہو رہی تھی کہ احساس بیدار کیسا ہوتا ہے؟ تعلق قائم کرنے سے. آپ کا قرآن سے ایسا تعلق قائم ہو جائے کہ آپ کی فکر، آپ کی نظر، آپ کی دلیل نہ بولے، آپ کا ذوق، آپ کی طبیعت، آپ کی فطرت بولے ارے آ جاؤ قرآن کو چکھو، میں نے چکھ لیا ہے، میری زندگی بدل گئی ہے، میرا پیراڈائم آف لائف چینج ہو چکا ہے، میری زندگی کا نقشہ بدل چکا ہے، آ جاؤ تم بھی پڑھو تمہارا بھی نقشہ بدل جائے. آپ اپنے ذوق، اپنی طبیعت، آپ کی اپنی فطرت بولے. نبی کی فطرت بولتی تھی علیہ السلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صحابہ کی فطرت بولتی تھی، اور یہی چیز ہمیں چاہیے. میں یونیٹی میں بھی پڑھاتا رہا ہوں، یہاں جب سلیکشن ہو رہی تھی سلیکشن بورڈ میں، تو اس وقت یہ جی سی ابھی یونیورسٹی نہیں بنا تھا، کالج ہی تھا. تو اس کے ایک مجھے سابق پرنسپل جو بورڈ کے رکن تھے، انہوں نے مجھ سے سوال کیا سورہ فاتحہ کا ترجمہ کریں. آسان سوال پہ تھوڑا سا میں گھبرا جاتا ہوں، میں کہا پتہ نہیں کیوں سوال کر رہے ہیں. میں نے پھونک کے ترجمہ کر دیا. میں حیران ہو گیا کہ بھائی یہ کیا مجھ سے سوال کر رہے ہیں. الحمدللہ، خیر ناشکری نہیں کرنی چاہیے. کہتے ہیں جی فلاں کے ترجمے میں یہ لکھا ہے، فلاں کے ترجمے میں یہ لکھا ہے، دونوں میں کون سا صحیح ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. کبھی آپ دیکھیے گا دونوں ترجموں کو، اور دونوں درست ہیں، غلط نہیں ہے. میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا لیکن ابھی اختصار سے بتا رہا ہوں. میں کہا جی دونوں درست ہیں. تو مجھے کہنے لگے کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ میں کہا آپ کے پاس دو طریقے ہیں، دو ہی راستے ہیں. کہتے بتائیں؟ میں کہا پہلا راستہ یہ کہ آپ خاموشی سے مان لیں، خاموشی سے مان لیں. پہلا طریقہ آسان راستہ یہی، مان لیں، ہنس پڑے. کہنے دوسرا طریقہ، میں نے کہا عربیت میں کمال حاصل کریں، آ جائیں یہ گز یہ میدان. میں نے پھر بتایا ان کو یہ تو ذوق ہے، آئیں قرآن کے صرف میں اور گرامر کی طرف ٹائم دیں، ساری سی باتیں سمجھ آئیں گے انشاءاللہ.
میں تو اللہ کا احسان، پھر اللہ کے بعد اپنے والدین کا سب سے بڑا احسان اپنی ذات کے اوپر یہی سمجھتا ہوں۔ الحمدللہ اللہ نے دین کو براہ راست سمجھنے کی توفیق عطا فرمائی، ورنہ پتہ نہیں کہاں ہم دھکے کھاتے ہیں۔ اور میں اپنے مزاج کو دیکھ کے کہتا ہوں، میں بھی سب لوگوں کی طرح سب سے پہلے مولویوں کو گالی دیتا ہوں، اور یہ آپس میں لڑتے ہیں مرتے ہیں، یہ کہتے ادھر آؤ ادھر آؤ ادھر آؤ۔ قرآن کو میں کبھی نہ دیکھتا، جیسے لوگوں کا مزاج ہے۔ آئے قرآن سے تعلق تو بنائیں پہلے، پھر جو مرضی گالیاں دیں۔ پھر آپ گالیاں دیتے ہیں کہ مولویوں کے جوتے سیدھے کرتے ہیں، پھر ہم دیکھیں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ وہ بڑی بات نہیں کر رہا ہوں، لا الہ الا اللہ، لیکن آئے تو صحیح، قرآن کو پڑھیں تو صحیح۔ آپ کا اندر بولے گا۔ جب اندر سے بات ہو ساری باتیں بن جاتی ہیں۔ جب اندر سے گواہی ملے وہ گواہی نظریہ بن جاتا ہے۔ جب وہ نظریہ بن جائے تو نظریہ مقصد زندگی بن جاتا ہے۔ میرا نظریہ میری زندگی کا مقصد ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ جب وہ مقصد زندگی بن جاتا ہے تو مقصد زندگی آپ کے دل میں نہیں رہتا کہ آپ آرام سے بیٹھے رہیں، آپ کا مقصد زندگی آپ کو میدان عمل میں اتارتا ہے۔ الا الذین آمنوا، نظریہ مقصد زندگی، وعملوا الصالحات، میدان عمل۔ اور جب آپ عمل میں تسلسل قائم کرتے ہیں وہ عمل آپ کی عادت بن جاتی ہے۔ وتواصوا بالحق، پھر آپ کی عادت بن جاتی ہے، آپ حق کی تلقین کرتے رہتے ہیں۔ اور جب عادات کے اندر نظم و ضبط پیدا ہو جائے تو وہ سیرت بن جاتی ہے۔ وتواصوا بالصبر، یہ نہیں کہ کسی نے پتھر مارا تو آپ وہیں لڑک گئے ختم ہو گئے، نہیں، نظم و ضبط۔ آپ حالات کی مشکلات کا مقابلہ بڑے نظم کے ساتھ مینج کر کے چلتے ہیں۔ وتواصوا بالصبر۔ جب عادات کے اندر نظم و ضبط آ جائے تو وہ عادات سیرت میں ڈال جاتی ہیں، اور سیرت عروج و زوال کا، اقبال و ادبار کا پیمانہ ہے۔ ناپاک سیرت زوال کی طرف لے جاتی ہے، پاک سیرت بلندی کی طرف لے جاتی ہے۔ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ ہے قرآن سے تعلق قائم کرنا۔ اور پھر جب جن خوش نصیبوں کو اپنے اندر سے گواہی ملتی ہے وہ اصلاح امت کا بیڑا اٹھاتے ہیں، بار اٹھاتے ہیں۔ صرف علماء نہیں، جن کو اندر سے گواہی جس کو ملے وہ امت کی اصلاح کا بار اٹھاتے ہیں۔ اپنے بچوں کی اصلاح، اپنے دوستوں کی اصلاح، اپنے ماتاتوں کی اصلاح، یہاں تک کہ اپنے بڑوں کی بھی اصلاح، اپنے گرد و پیش کی اصلاح، وہ اصلاح امت کا بار اٹھاتے ہیں۔ اور یہی لوگ حق بجانب ہیں کہ اصلاح امت کا بار اٹھائیں، کیونکہ ان کی اندر سے گواہی ملتی ہے قرآن کی۔ لیکن اگر اندر سے قرآن کی گواہی نہ ملے، اصلاح امت کا بار اٹھا لیا جائے تو وہ اصلاح امت کا کام بھی کھوکھلا ہو جاتا ہے۔ پھر اسلام کو وہی حشر ہوتا ہے جو کسی نے ہاتھی کا کیا تھا۔ اندھے تھے نا، ہر اندھے نے ہاتھی پہ ہاتھ رکھ کے کہا ہاتھی یوں ہوتا ہے، ہاتھی کی شکل ایسی ہے۔ ہر اندھے نے ہاتھی پہ جہاں ہاتھ رکھا کہا ہاتھی ایسا ہوتا ہے۔ جس نے دم پہ ہاتھ رکھا، جس نے سونڈ پہ ہاتھ رکھا، جس نے کان پہ ہاتھ رکھا، تو اس نے ہاتھی کی تعریف کر دی۔ بس اب اسلام کے ساتھ یہی ہو رہا ہے۔ ہم اسلام کے جس شعبے پر ہاتھ رکھتے ہیں اسلام کی وہی تعریف کہتے ہیں۔ جس نے سیاست پہ ہاتھ رکھ دیا وہ اسلام کو ڈیفائن ہی سیاست سے کرتا ہے۔ جس نے دعوت و تبلیغ پہ ہاتھ رکھ دیے وہ اسلام کو صرف دعوت و تبلیغ کا مذہب بتاتا ہے۔ جس نے جہاد پہ ہاتھ رکھ دیے وہ صرف تلوار کی بات کرتا ہے۔ جس نے سزاؤں کو دیکھا وہ اسلام کی تعریف کرتے ہوئے صرف سزاؤں کو ہی سامنے رکھتا ہے۔ جس نے محبت کو دیکھ لیے وہ محبت کے رٹے لگاتا ہے۔ اس کو یہ بھی نظر نہیں آتا اسلام تو نفرت کی بھی بات کرتا ہے، لیکن کیا بات کرتا ہے وہ میں کئی دفعہ آپ سے بات کر چکا ہوں۔ الحب للہ والبغض للہ، بغض بھی اللہ کے لیے، محبت بھی۔ تو ہم نے وہی حشر کیا جو اندھوں نے ہاتھی کا کیا تھا، ہم نے اسلام کے ساتھ وہی کیا، کیوں اندر سے آواز نہیں اٹھتی، بس جہاں ہاتھ لگ گئے اسلام کی تعریف شروع ہو گئی۔ پہلا بہترین طریقہ تو یہ ہے کہ قرآن سے تعلق یوں قائم کیا جائے تو حساسیت بیدار ہو جاتی ہے، وہ نظریہ بن جاتی ہے، وہ مقصد زندگی بن جاتا ہے، وہ عمل ٹھہرتا ہے، وہ عادت ٹھہرتی ہے، وہ سیرت ٹھہرتی ہے، سیرت پھر بلندی پہ لے جاتی ہے۔ لیکن ایک دوسرا طریقہ بھی ہے جو آسان ہے۔
پہلے سے جو تعلق قائم ہے اس قائم تعلق کو محسوس کرنے سے بھی حساسیت جنم لیتی ہے. اللہ کے سب سے بڑے چنیدہ بندے کون ہیں؟ انبیاء. سب سے بلند ہستی کون ہے؟ اللہ. ان چنیدہ بندوں کا تعلق بلند ہستی کے ساتھ تھا کیسے؟ اس کو پڑھ لیں، تخیل میں اس کو سامنے لے آئیں. خدا کی قسم آنسوں کی برسات نہ برسے تو مجھے پکڑ لینا. قائم تعلق کو محسوس کریں، یہ تعلق کیسا تھا؟ ذرا دیکھیے قرآن کو. آپ کو قرآن کی سیر کرواتا ہوں. موسیٰ علیہ السلام کو دیکھیں. موسیٰ علیہ السلام جلالی نبی تھے. صرف ان کو لوگوں کو ان کا صرف جلال یاد ہے. جو رب کے ساتھ جمالیاتی ذوق ان کا ہے، جو عشق محبت ہے، جو اللہ کے سامنے ربنا 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 ہے، وہ نظر ہی نہیں آتا کسی کو. ذرا دیکھے تو صحیح. سورۃ طٰہٰ ہے. اللہ کا پیار بھی تو دیکھے نا. اللہ کہتے ہیں وما تلک بیمینک یا موسیٰ. موسیٰ تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ اللہ بھی تو بات کرنا چاہتا ہے. کتنی بڑی بات ہے. کیا خوش نصیبی ہے کہ اللہ بات کرنا چاہے. کیا بلندی ہے اللہ بات کرنا چاہے. اللہ کو پتہ نہیں موسیٰ کے ہاتھ میں کیا ہے، لیکن جب بندہ بات کرنا چاہے نا سرا ڈھونڈ ہی لیتا ہے. اللہ کو ڈھونڈنے کی ضرورت بھی نہیں. ذرا اس احساس کے تخیل میں چلی گئی ہے. اللہ مجھے اور آپ کو تخیل کی بلندی نصیب فرمائے، حساسیت بیدار ہوتی ہے. کہ وما تلک بیمینک یا موسیٰ. موسیٰ تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کیا جواب دیتے ہیں؟ یہ عصایا ربا، یہ میری لاٹھی ہے. جواب مکمل ہو گیا نا کہ نہیں ہوا؟ لیکن موسیٰ علیہ السلام کے نزدیک جواب مکمل نہیں ہوا. میرے اور آپ کے نزدیک کیا ہے؟ ہاتھ میں کیا ہے؟ لاٹھی. بات ہی ختم ہو گئی. لیکن موسیٰ علیہ السلام کی نظر میں جواب ختم نہیں ہوا. پڑھیے جا کے سورۃ طٰہٰ پہلا رکوع، مزہ آ جاتا ہے. موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں یہ عصایا ربا، یہ میری لاٹھی ہے. اتوکل علیہا، میں اس پہ ٹیک بھی لگاتا ہوں. واحش بہا علی غنمی، میں اس لاٹھی کے ذریعے بکریوں کے لیے پتے بھی جاڑتا ہوں. ولی فیہا مآرب اخری، میرے ربا میں اس سے اور بھی بہت سے کام لیتا ہوں. کیا رب کو پتہ نہیں؟ کیا رب کو پتہ نہیں؟ رب سوال کر رہا ہے، رب کو پتہ نہیں. موسیٰ علیہ السلام جواب دے رہے ہیں تو موسیٰ علیہ السلام کو پتہ نہیں کہ رب کو سب کچھ پتہ ہے. اور پھر جواب بھی اتنا کافی ہے یہ عصایا. لیکن جب موسیٰ علیہ السلام اس پہ بس نہیں کرتے ہیں. اتوکل علیہا، مولا میں اس کا سہارا لیتا ہوں، اس پہ ٹیک لگاتا ہوں. واحش بہا علی غنمی، مولا میں اپنی بکریوں کے لیے پتے جاڑتا ہوں. ولی فیہا مآرب اخری، مولا میں اس سے اور بھی بہت سے کام لیتا ہوں. کیا بات ہے. کہا سمجھیے گا، اگر عشق کی چوٹ پڑی ہو نا تو ضرور سمجھیے گا. اللہ نہ کرے آپ کو عشق مجازی کی چوٹ پڑے، عشق حقیقی کی چوٹ پڑے. میرے کزن تھے، شہید ہو گئے اللہ کے راستے میں. تو جب وہ پڑھ رہے تھے اپنے استاد سے، میرے ہم جماعت تھے، تو عشق پہ بات چلی تو وہ ذرا مزاحیہ بھی تھا. اس نے کہا استاد جی یہ سنا عشق مجازی عشق حقیقی کی پہلی سیڑھی ہے. سوال کر دیا ہم دور حدیث میں فائنل ایئر میں کہ عشق مجازی عشق حقیقی کی سیڑھی ہے. استاد بھی بڑے کمال کے تھے، وہ بھی فوت ہو گئے ہیں، اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے. کہنے لگا ہاں بیٹا، بس جو اس سیڑھی پہ آتا ہے نا وہ اسی سیڑھی پہ بیٹھ جاتا ہے. ابھی تک یاد کہتے جو اس سیڑھی پہ آتا ہے نا وہ اس سیڑھی پہ بیٹھ جاتا ہے، آگے ترتا نہیں، آگے جاتا نہیں. جسے عشق کی چوٹ پڑی ہو اسے پتا ہے عاشق کو بات کرنے کا بہانہ چاہیے. بات سے بات نکالنے کا فن وہ خود ہی جانتا ہے. محبت کی شدت ہو اور حساسیت کی انتہا ہو تو بات سے بات نکالنے کا فن محبوب عاشق محب خود ہی جانتا ہے. یہ ہے احساس. یہ کہانیاں بیان نہیں کی گئی قرآن میں. یہ آپ کے سامنے امتوں کی انبیاء کی سرگزشت رکھ کے کہا گیا کہ ادھر آؤ، ادھر آؤ، اس سے زندگی بنتی ہے. قرآن کو ذرا اس طرح بھی پڑھ لیا کریں. آگے چلیے. موسیٰ علیہ السلام کے بڑے واقعات ہیں اور بڑی ہمت کرتے تھے وہ اللہ کے سامنے. کہ ربی، اے میرے پروردگار،
ارینی، اپنا دیدار کروا دے، انظر الیک، ایک نظر تو تجھے دیکھ لو. جس سے محبت ہو اس سے دیدار سے بھی بڑھ کر کوئی نعمت ہے؟ آپ کو گھر کے اندر جس ہستی سے محبت ہوتی ہے، آپ کہتے ہیں بس میں اپنا کام کوم ختم کروں اور دوڑ لگا دوں. میں نے ہستی کہا تاکہ آپ کی بچت ہو جائے. وہ ہستی ماں بھی ہے، وہ ہستی بچے بھی ہیں، وہ ہستی بیوی یا بیویاں بھی ہیں، وہ باپ بھی، ماں باپ، سمجھ لے گا. لا الہ الا اللہ. آپ کام خرچ کیا کہتے ہیں ختم کرتے ہیں، دوڑ لگاتے ہیں. میں اپنے کمرے میں پہنچتا ہوں، سب سے پہلے پیچھے میری بیٹی آتی ہے، چھوٹی سی، دوڑ لگاتی ہے. اسے میری محبت کا پتہ ہے، مجھے اس کی محبت کا پتہ. پچھلے دنوں بیمار تھا، اللہ پوری صحت دے، تو آ کے بیٹھ گئی اور میں کچھ پڑھ رہا تھا، کچھ اپنے اوراد کر رہا تھا. دیکھتے دیکھتے اس نے رونا شروع کر دیا. میں کہ کیا ہوا؟ کہ ابھی آپ ٹھیک نہیں ہوئے. بس میں مسکرایا بھی اور میرے آنکھوں سے آنسو بھی نکلا. کہنے کا مطلب صرف یہ اپنی کہانی بیان کرنا نہیں، اس کہانی سے جو اوپر کی کہانی ہے اس کو سمجھیں، اس احساس سے اس احساس کو سمجھیں. اچھا جی، موسیٰ علیہ السلام کو تورات ملنی تھی، طور پہ اللہ نے بلا لیا، کوہ طور پہ اپنے چنیدہ ساتھیوں کو لے کے چل پڑے. لیکن فرط محبت میں ان کو بھی پیچھے چھوڑ کے آگے نکل گئے. اللہ کا پیار بھی تو دیکھیں. اللہ کہتے وما اعجلک عن قومک یا موسیٰ. موسیٰ اپنی قوم کو چھوڑ کے اتنی جلدی کیوں آئے ہو؟ اپنے لوگوں کو پیچھے چھوڑ کے اتنی جلدی کیوں آ گئے؟ موسیٰ علیہ السلام کا جواب بھی تو سنیں. کیا اللہ کو پتہ نہیں تھا؟ اللہ کو بھی پتا تھا یہ کس جذبے سے آیا میرا بندہ. اب موسیٰ علیہ السلام کا جواب سنیں. ہم اولائی علی اثری. مولا میری قوم میری امت پیچھے آ رہی ہے، میری قوم کے لوگ آ رہے ہیں. وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَىٰ. لیکن میں ان سے جلدی جلدی چل کے تیرے پاس اس لیے ہے تو مجھ سے راضی ہو جائے. یہ ہے احساس جو اللہ کو ہر بندے سے مطلوب ہے. کہ مولا موسیٰ قوم کو چھوڑ کے اتنی جلدی یہاں کیوں آ گیا؟ کہ میرے پیچھے آ رہی ہے، جلدی میں نے اس لیے کی مولا تو مجھ سے. وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَىٰ. پھر جب اپنی قوم کے بارے میں جب اللہ نے بتایا بس مہلتیں ختم ہو چکی ہیں، تو موسیٰ علیہ السلام نے جو بد دعا دی اس میں بھی ربنا کی تکرار ہے. ربنا انك اتيت فرعون وملئه زينة واموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا طمس على اموالهم. تین جملے، تین بار بار ربنا 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 ربنا. ہمیں صرف موسیٰ علیہ السلام کا جلال یاد رہتا ہے. ذرا یہ جمالیاتی ذوق تو دیکھیں. ابراہیم علیہ السلام کو ذرا دیکھیں آپ. ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے آئے، کھانا سامنے رکھا، کھانا نہیں کھا. اس وقت کے ڈاکو بڑے مہذب ہوا کرتے تھے، بڑے مروت والے ہوا کرتے تھے. جس گھر میں ڈاکہ مارنا ہو اس کا نمک نہیں کھاتے تھے. کھانا سامنے رکھا تو انہوں نے کھانے سے انکار کر دیا. ابراہیم علیہ السلام ڈر گئے کہیں ڈاکو نہ ہو. انہوں نے اپنا تعارف کروایا، ہم فرشتے ہیں، ڈرے مت. بیٹے کی خوشخبری بھی دے دی اللہ کی طرف سے، ساتھ یہ بھی بتا دیا انا ارسلنا الی قوم لوط، ہم قوم لوط کی طرف بھیجے گئے ہیں، ان کی بستی کو اٹھانا ہے ہم نے. اب آپ کچھ خوشخبری دے کے ادھر جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں سنیے. یجادلنا فی قوم لوط فلما ذهب عن ابراہیم الروع وجاءته البشرى. ابراہیم کا جب خوف دور ہو گیا میرے بندے ابراہیم کا، اور جب خوشخبری بھی مل گئی. یجادلنا فی قوم لوط، لوط علیہ السلام کی قوم کے بارے میں عذاب کا سنا تو میرا بندہ ابراہیم لوط علیہ السلام کی قوم کی سفارش کرنے میں مجھ سے جھگڑنے لگا. یجادلنا میں پیار کتنا ہے، میرا بندہ مجھ سے جھگڑنے لگا. اللہ سے کوئی جھگڑ سکتا؟ لیکن یہ پیار کتنا ہے. یا اللہ کچھ اور مہلت دے دے، یا اللہ میں سفارش کرتا ہوں کچھ اور مہلت دے دے. اگرچہ مہلت نہیں ملی، اللہ نے کہا بس عذاب غیر مردود، یہ نہ ٹلنے والا عذاب آ چکا ہے. اعرض عن ھذا، اس خیال کو ابراہیم دل سے نکال دو.
نبی کی سفارش نہیں چلی وہاں، قوم الٹا دی گئی. لیکن اللہ نے کس انداز سے ذکر کر دیا؟ میرا بندہ مجھ سے جھگڑنے لگا. پھر اللہ اپنے بندے ابراہیم کی گواہی کیسے دیتے ہیں؟ ان ابراہیم لحلیم اواہ منیب. میرا ابراہیم بڑا متحمل مزاج، بڑا بردبار، بڑا نرم دل اور میری طرف رجوع رکھنے والا. آپ کسی دوست کی تعریف کرتے ہیں تو اس کی صفات بیان کرتے چلے جاتے ہیں. اللہ اپنے بندے کی تعریف کر رہا ہے، لحلیم اواہ منیب. کتنا اللہ کے پیار کو جوش آ رہا ہے. یہ ہے احساس. حساسیت دو طرفہ ہوتی ہے. حساسیت دو طرفہ ہوتی ہے. لا الہ الا اللہ. آگے چلیے. اللہ تعالیٰ محمد الرسول اللہ سے خطاب فرما رہے ہیں. ٹھیک ہے، 5 صفات کو لگاتار اللہ بیان کرتے ہیں. یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. 5 صفات کو لگاتار ایک ہی جملے میں ادا کر دیا. اے نبی، ہم نے آپ کو حق کھول کے بیان کرنے والا بنا کے بھیجا، خوشخبری دینے والا بنا کے بھیجا، انجام بس سے ڈرانے والا بنا کے بھیجا، اللہ کی طرف دعوت دینے والا بنا کے بھیجا، سراج منیر چمکتا چراغ بنا کے بھیجا. کیا ایک ہی بات کافی نہیں تھی؟ 5 صفات یک کے بعد دیگرے اللہ ذکر کر رہے ہیں. اللہ کے تعلق کو ذرا دیکھیں. اب ذرا نبی کے تعلق کو بھی دیکھ لیں. مکے سے مایوس ہوئے، طائف پہنچے، دعوت دی، دعوت کی جواب میں پتھر پڑے، لوہ لوہان ہوئے، دیوار سے ٹیک لگائی، اللہ سے دعا کی. مکمل دعا کبھی کسی اور وقت کسی موضوع سے سناؤں گا، لیکن جو حساسیت سے جو تعلق ہے اس کے 1-2 جملے ذکر کر دیتا ہوں. اگرچہ حساسیت کے تعلق پوری دعا سے ہے، لیکن یہاں تھوڑی سی دعا ذکر کر دیتا ہوں. الی من تکلونی، مولا مجھے کن ظالموں کے سپرد کر دیا، مولا میرا معاملہ تو نے کس کے ہاتھ میں دے دیا. پھر آگے جوش میں آتے ہیں، ان لم یکن بک غضب علی فلا ابالی. مولا اگر تم مجھ سے ناراض نہیں ہے تو اپنے اوپر ہونے والے ظلم اور آئندہ بھی ہونے والے ظلم کی مجھے کوئی پرواہ نہیں، بس تو ناراض نہ ہو یا اللہ مجھ سے. ان لم یکن بک غضب علی فلا ابالی. ربا اگر تو مجھ سے ناراض نہیں ہے تو مجھ پر ہونے والے ظلم کی مجھے کوئی پرواہ نہیں. غیر ان عافیتک ہی اوسع لی. البتہ مولا میں عافیت کا سوال کرتا ہوں، مشکلات میں مجھے نہ ڈال، تیری عافیت میرے لیے زیادہ بہتر ہے. اور آگے بھی سنیں، لکل عتبی حتی ترضی. مولا میں تجھے مناتا رہوں گا، تجھے مناتا رہوں گا، تجھے مناتا رہوں گا یہاں تک کہ تو مجھ سے راضی ہو جائے. تعلق دیکھا آپ نے؟ حساسیت دیکھیے. یہ ہے 2 طرفہ حساسیت. قرآن کو یہی حساسیت مطلوب ہے، مقصود ہے امت سے. اس کا نام حساسیت ہے. کیا پیاری دعا ہے. ان لم یکن، میں تو بار بار پڑھتا ہوں، ان لم یکن بک غضب علی فلا ابالی. مولا تم مجھ سے ناراض نہیں تو مجھے کوئی پرواہ نہیں. یہ جو ظلم ہو رہا ہے، یہ جو پتھر پڑ رہے ہیں، یہ جو میں لہو لہان ہو رہا ہوں، جو آئندہ بھی مجھ پر ظلم ہوگا، یا اللہ میں اس کی مجھے کوئی پرواہ نہیں، بس یا اللہ تو ناراض نہ ہو جا. میری یہ التجا ہے، میں تو تجھے مناتا رہوں گا پوری زندگی یہاں تک کہ تو مجھ سے راضی ہو جائے. لکل عتبی حتی ترضی. پھر یہی حساسیت منتقل ہوتی ہے اصحاب نبوت کی طرف، نبی کے صحابہ کی طرف. اس لیے نبی کے صحابہ پر قلم چلانے والے، تنقید کرنے والے، کفر کے فتوے لگانے، اپنے ایمان کی خیر منائیں. صحابہ کے بغیر ایمان آ ہی نہیں سکتا. نبی اور ہمارے درمیان واسطہ بنے ہی صحابہ ہیں. صحابہ پر اعتماد ختم، دین پر سے اعتماد ختم ہو جاتا ہے. اللہ اکبر. کیسر و کسرا کا دربار ہے، بادشاہوں کے دربار ہیں. نبی کے تربیت یافتہ، ان کے تربیت یافتہ خیر القرون کا دور ہے. جا کے اس خیر القرون کے دور کا بندہ بادشاہ کے دربار میں بات کیسے کر رہا ہے، ذرا اس کی احساس کی بلندی تو دیکھیں. ان اللہ ابتعثنا، اللہ نے ہمیں بھیجا ہے، اللہ نے ہمیں بھیجا ہے. اللہ اکبر. احساس کی بلندی تو دیکھیں، یقین کا عالم تو دیکھیں. اللہ نے ہمیں تمہارے پاس بھیجا ہے. لنخرج من شاء من عبادت العباد
الی عبادت رب العباد، تاکہ ہم بندوں کو بندوں کی بندگی سے نکال کر اللہ کی بندگی میں داخل کریں۔ وَمِن ضِيقِ الدُّنْيَا إِلَى سِعَتِهَا، دنیا کی تنگنائیوں سے نکال کے دنیا کے وسیع مفہوم سے آشنا کریں۔ صرف اپنے لیے جینا نہیں، اللہ کے لیے جینا۔ ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمین لا شریک له، یہ ہے دنیا کا وسیع مفہوم۔ ومن جور الادیان الى عدل الاسلام، مذاہب کی ناانصافیوں سے نکال کے اسلام کے دائرۂ انصاف میں لے آئیں۔ احساس کی بلندی ہے کہ نہیں؟ پھر حضرت عمر کا قول دیکھ لیں، انا کنا اذل قوم، ہم دنیا کی ذلیل ترین قوم تھے، پست ترین لوگ تھے ہم۔ اس احساس میں عاجزی دیکھیں۔ فَأَعَزَّنَا اللَّهُ بِالْإِسْلَامِ، اللہ نے اسلام کی بدولت ہمیں عزت سے نوازا، غلبے سے نوازا۔ آگے پھر قاعدہ بتا رہے ہیں، فَمَهْمَا نَطْلُبُ الْعِزَّ بِغَيْرِ مَا أَعَزَّنَا اللَّهُ أَذَلَّنَا اللَّهُ، ہم جب بھی اسلام کو چھوڑ کے کسی اور طریقے سے عزت تلاشنے کی کوشش کریں گے، اللہ پھر سے ہمیں پستی کی گہرائیوں میں ڈال دے گا۔ اس احساس کے اندر یقین کی دولت دیکھیں، اس احساس کے اندر عاجزی کو دیکھیں۔ صحابہ دنیا کے فاتح بن کے نکلے، لیکن سر ہمیشہ خدا بند قدوس کے سامنے جھکایا، اپنی عاجزی کا اعتراف کیا۔ سر پر ٹوکری رکھ دیتی ہے خاتون کہ یہ مزدور ہے، خلیفہ مزدور بن کے بوجھ اتار آتا ہے۔ حقیقت ہے کہ حکمرانی کا حق انہی کو حاصل تھا، آج نہیں۔ وہ حکمران بنے، جیب میں سب کچھ تھا، حکمران بنے کچھ بھی نہیں رہا۔ یہاں کچھ بھی نہیں ہوتا، ایک بندہ کونسلر کیا کہتے ہیں کنٹوٹا کونسلر بھی بن جائے تو سب کچھ اس کی جیب میں آ جاتا ہے۔ یہ نظام ہی ایسا ہے، اس فرنگیوں نے اس نظام کا، اس کا سٹرکچر ایسا بنایا، اس کی پچ ایسی بنائی، جتنا مرضی کوئی بندہ نیک ہو جائے وہ تبدیلی نہیں لا سکتا، نہیں لا سکتا، نہیں لا سکتا، نہیں لا سکتا۔ ملک بننا خوش قسمتی، لیکن ملک کو جو پیکج دیا گیا کہ اس نظام کے ساتھ تم نے اس ملک کو لینا، یہ ہماری سب سے بڑی بدقسمتی تھی۔ محمد رسول اللہ کا نام لیا، قانون ہم نے اسی فرنگیوں کا نافذ کیا جو اس نے ہمارے لیے بنایا تھا، اپنے لیے نہیں۔ کم سے کم وہ اپنے والے ہی ہمیں دے دے۔ خیر ایک الگ دکھتی بحث میں اس پہ نہیں جاتا، میں اپنے ہی موضوع پہ رہتا ہوں۔ لا الہ الا اللہ، یہ ہے حساسیت۔ تو حضرات محترم، حساسیت پیدا کیسے ہوتی ہے؟ قرآن سے تعلق قائم کرنے سے۔ حساسیت پیدا کیسے ہوتی ہے؟ قائم تعلق کو محسوس کرنے سے۔ جو پہلے سے تعلق قائم ہے اسے محسوس کرنے کی کوشش کریں۔ انبیاء کا تعلق، اصحاب رسول کا تعلق، اسے اس تخیل کی بلندی میں جا کے اسے پڑھیں۔ اگر احساس نہیں ہوتا بار بار پڑھیں، کیونکہ بڑے بڑے سنگ دل لوگ بھی ہوتے ہیں، انہیں کچھ بھی نہیں ہوتا۔ ہم جیسے بڑے لوگ ہیں، آنکھوں سے آنسو ہی نہیں آتے، احساس ہی نہیں ہوتا، بے حس ہوتے ہیں۔ تو میں اپنے سمیت ان لوگوں کو کہتا ہوں، کم سے کم حساسیت پیدا کرنے کے لیے اپنے ساتھ جو گزری ہے، جو بیتی ہے، اس کا احساس کر لیں۔ حساسیت انشاءاللہ پیدا ہو کے رہے گی، یہ گارنٹی ہے۔ بندہ مشکلات میں گرتا ہے نا، مصیبتوں میں گرتا ہے نا، یہ تو بندہ ہے۔ جہاں بجتی ہے شہنائی وہاں ماتم بھی ہوتے ہیں۔ یہ تو غم خوشی ساتھ ساتھ ہیں انسان کے۔ جو کوئی غم آپ کو لگا، اس غم میں جب آپ نے فریاد کی، خوش نصیب ہے جو غم میں اللہ کے ساتھ جڑ جاتے ہیں۔ جو غم لگا اور اس غم میں آپ نے ہاتھ اٹھائے، اس کو یاد کریں۔ اس دعا میں جان کس نے ڈالی؟ اللہ نے تو ڈالی۔ اللہ نے ذریعہ کسے بنایا؟ آپ کی شدت احساس کو ذریعہ بنایا۔ آپ کی شدت احساس کو ذریعہ بنایا۔ جب آپ ہاتھ اٹھاتے ہیں، شدت احساس سے اس میں جان آ جاتی ہے۔ ادھر آپ کی آنکھوں سے آنسوؤں کی برسات برستی ہے، ادھر عرش معلیٰ کو آپ کی دعا چھونے لگتی ہے۔ اور یہ احساس یک طرفہ نہیں ہے، دو طرفہ ہے۔ ادھر آپ کی آنکھوں سے آنسوؤں کی برسات برستی ہے، اس کی بالکل بغیر کسی رکاوٹ کے سیدھے اللہ کے عرش کو جا کے چھونے لگتی ہے۔ امن یجیب المضطر اذا دعا، میرے بندے بتا، دکھ درد میں بےتاب ہو کر مجھ سے پکارنے والے کی پکار کو سننے والا کون ہے؟ یہ ہے حضرات محترم۔ اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ حساسیت ویسے جنم نہیں لیتی،
میں تو سمجھ رہا تھا کہ میں آج اس بحث کو لپیٹ دوں گا، انشاءاللہ آگے بھی یہی بات چلے گی، اللہ تعالیٰ نے چاہا۔ اور تیسری بات، حساسیت کس سے جنم لیتی ہے؟ لا علمی کے اعتراف سے جنم لیتی ہے۔ اللہ چاہتا ہے بندہ اپنی لا علمی کا اعتراف کرے، اپنی بے مائیگی کا، کم مائیگی کا اعتراف کرے۔ وہ جاہل ہے، اسے کچھ بھی پتا نہیں، اللہ چاہتا ہے۔ اللہ نے قرآن میں جا بجا بندے کو یہ احساس کروایا، میرے بندے تجھے کچھ بھی پتا نہیں، جو پتا ہے میری وجہ سے پتا ہے۔ قرآن کا آغاز ہوتا ہے الف لام میم، کوئی مائی کا لال اس کا ترجمہ تو کرے، حامیم عین سین قاف کاف ہا یا عین صاد الف لام را الف لام میم را، کوئی نہیں بتا سکتا۔ اللہ بندے سے احساس دلواتے ہیں تجھے کچھ بھی نہیں آتا۔ اور جب بندہ اپنی لا علمی کا اعتراف کرتا ہے تو ایک فائدہ اسے یہ ہوتا ہے، وہ اپنی اوقات میں آ جاتا ہے، وہ قارون نہیں بنتا انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ جو میں نے جو سب کچھ کمایا وہ تو میرے پاس علم معاشیات تھا نا۔ جب بندہ اپنی لا علمی کا اعتراف کرتا ہے وہ اپنی اوقات میں آ جاتا ہے، اس کا احساس ابھرتا ہے، پھر علم کی جستجو میں لگ جاتا ہے۔ جب علم کی جستجو میں لگتا ہے تو کائنات کی حقیقتیں سادہ سے سادہ تر ہوتی اس کے سامنے چلی جاتی ہیں، اور سب سے بڑی حقیقت کائنات کی اللہ ہے، اللہ کا بھیجا ہوا دین ہے۔ اس لیے اس کے اندر انسانی فلسفوں کی پیچیدگیاں نہیں ہیں، کوئی ایچ پیچ زومانہ باتیں نہیں ہیں، دو ٹوک بے لاگ بات ہے۔ جب آپ آئیں گے علم کی جستجو میں، حقیقتیں آپ کے سامنے سادہ سے سادہ تر ہوتی چلی جائیں گی، اتنی سادہ ہو جائیں گی، اتنی سادہ ہو جائیں گی۔ پھر رب کا وجود آپ کو صرف استدلالی نظر نہیں آئے گا کہ دلیل اللہ ہے، نا، رب کا وجود آپ کو وجدانی نظر آئے گا، عرفانی نظر آئے گا، آپ کا ذوق بتائے گا کہ آپ کا پروردگار اللہ پاک کی قسم آپ کی شہادت سے قریب ہے۔ آپ کو دلیل نہیں بتائے گی، پھر یہ دلیل سے آگے کی چیز ہے۔ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، آپ کا اندر کا ذوق، آپ کی طبیعت بتائے گی میرا پروردگار میری شہرت سے بھی قریب ہے۔ پھر سیرت ناپاک کیسے ہو؟ پھر سیرت ناپاک ہو تو کیسے ہو؟ پھر آپ کیفیت کی اس معراج پہ پہنچیں گے، آپ نماز پڑھیں گے، کیفیت بن جائے گی کہ آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں۔ یہی تو حساسیت ہے، ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، اللہ کی عبادت ایسے کرو جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ یہ احساس، یہ کیفیت، یہ شدت احساس اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کیا کرو۔ یہ مفت میں پیدا نہیں ہوتا، یہ تعلق تسلسل، اس تعلق میں تسلسل آ جائے۔ آپ دنیا میں جس شعبے سے وابستہ ہے نا، اس کی ہلکی سی بھی بات سن کے آپ نتیجے پر پہنچ جاتے ہیں۔ وکالت کا شعبہ ہو، تجارت کا شعبہ ہو، علم کا شعبہ ہو، ٹیچنگ کا شعبہ ہو، جوتے گاٹنے کا شعبہ ہو، ریڈی پہ پھل فروٹ بیچنے کا کوئی بھی شعبہ ہو، جو بندہ جس شعبے سے منسلک ہے اس کی ہلکی سی بات کو لے کر نتیجے پر فوراً پہنچ جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے یار مجھے پتہ چل گیا، مجھے سیرہ مل گیا، مجھے نتیجہ مل گیا۔ بس جب آپ دین سے جڑ جائیں گے نا، وہ ذوق ایسا نصیب ہوگا، ایسا نصیب ہوگا، ابھی آپ نے آگے حکم پڑا نہیں ہوگا، آپ کو پہلے سے احساس ہو جائے گا۔ اور یہ میں کوئی ویسے باتیں نہیں کر رہا، صحابہ کو یہ ذوق حاصل تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ ذوق تو بہت شہرت رکھتا ہے صحابہ میں، ابھی حکم آیا نہیں تھا، ان کا ذوق بتا دیتا تھا حکم یوں آئے گا۔ یہاں تک کہ اللہ کے نبی پر وحی اتر رہی تھی، اترتے اترتے، اور کیا کہتے ہیں، جب آپ نے سنا، لکھوایا جا رہا تھا، حضرت عمر سن رہے تھے یا دیکھ رہے تھے، بے اختیار ان کے منہ سے نکلا فتبارک اللہ احسن الخالقین، اللہ کے نبی نے فرمایا یہی وحی اتری، لکھ دو۔ اور صرف یہ نہیں، پردے کی آیات ابھی اتری نہیں تھی، یا اللہ پردے کے، یا رسول اللہ پردے کے بارے میں کوئی حکم آنا چاہیے۔ حضرت عمر کے ذوق نے پہلے بتلایا، پردہ بعد میں اترا۔ ہمارا ذوق بتاتا نہیں پردہ نہیں ہونا چاہیے، جو میری چیز ہے وہ سب سے پہلے دوسرے دیکھیں۔ میں درشن کروں نہ کروں، لوگ اچھی طرح درشن کریں، نکاح میں، ولیمے میں، شادی میں۔ لا الہ الا اللہ۔ ان
تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. اللہ کے نبی پھر یہ ترکیب بھی بتاتے ہیں، اگر تمہاری یہ کیفیت نہیں بنتی نا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، کم از کم یہ کیفیت، یہ احساس پیدا کرنے کی کوشش کرو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. کوئی بات سمجھ لگی احساس کیسے پیدا ہوتا ہے؟ کرایہ کے بچوں سے قرآن پڑھانے سے احساس پیدا نہیں ہوتا، دلہن کے اوپر قرآن گزارنے سے احساس پیدا نہیں ہوتا، مملکت میں نافذ کرنے کی بجائے قرآن کو عجائب گھر کے شیشوں میں بند کرنے سے احساس پیدا نہیں ہوتا، تراویح پڑھا کر پیسے بٹورنے سے احساس پیدا نہیں ہوتا، محض برکت کے لیے پڑھ لیا ثواب ضرور ملے گا، احساس پیدا نہیں ہوتا. اوٹھ لے لیا، قرآن ہاتھ میں لے لیا، ساری زندگی قرآن کے خلاف کرتے رہے، احساس پیدا نہیں ہوتا. غفلت کے ساتھ پڑھتے رہے، احساس پیدا نہیں ہوتا. احساس یوں پیدا ہوتا ہے جو آپ نے پورے 1 گھنٹے تقریباً سن لیا. یہی بات انشاءاللہ آگے جائے گی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.